کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم لوگ ملک کو بیدار کر سکیں، شہریوں کو بیدار کر سکیں۔ دیکھیے اصل ہو کیا رہا ہے، نفرتیں اتنی بڑھا دی گئیں اور جھوٹ بڑھا دی گئیں۔ میں انفرادی طور پر آپ سے کہتا ہوں، صرف ایک دو تین باتیں کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ انفرادی طور پر آپ سے کہتا ہوں، ہم سب کو نہیں میسج آیا، جواب میں آپ کے دیے نہیں، میں نہیں مانتا، بات ختم۔ اس میسج کا اثر تمام يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم پڑھنے والوں کے لیے ظاہر ہو گیا۔ آپ صرف یہ لکھ دیجیے اس کا ثبوت کیا ہے، بات ختم۔ ایویڈنس کے بارے میں کچھ نہیں بات ختم۔ اس میسج کا زہر آپ کے ایک جملے سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی تمام لوگ، میں نے پڑھے لکھے سوشل واٹس ایپ گروپس پر دیکھا ہے، بھارت میں کہا گیا کہ یہ تو ہر مسلمان اس کی 4 بیوی اس کے 25 بچے ہیں نا، 5-25 کا چکر چل رہا ہے۔ ایک اسٹیٹس کرے گا، یہ بتاتا ہے کہ سب سے کم پولیگمی وہ اس طرح ہے کہ امن معاشرے میں تنازعات کے نہیں ہونے کا نام نہیں ہے۔ امن معاشرے میں تنازعات کے نہیں ہونے کا نام نہیں ہے، امن معاشرے میں عدل کے ہونے کا نام ہے۔ اگر عدل ہے تو امن ہے، اگر عدل نہیں ہے تو امن نہیں ہے۔ اصل میں بہت سالوں سے معاشرے میں بے چینی رہی اور ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ عدل ہے، امن ہے۔ وہ امن نہیں تھا، ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور اب بھی ہم لوگ اس بات کو بہت زیادہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج اتنی کامیاب مجلس میں بھی میرے پاس ایک خراب تصویر ہے آپ کو دکھانے کی، جو کہ ضروری ہے دکھانا۔ 120 کروڑ لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں، انہیں انسیکیور کر دیا گیا ہے۔ 20 کروڑ لوگوں کو یا 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ مختلف مراحل میں، چاہے وہ رائٹس کے ذریعے ہو، چاہے وہ موب لنچنگ کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹرین حادثے کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹی وی جہاد کے ذریعے ہو، یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں، وہ کبھی بھی قتل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دوسری مائنورٹیز کی طرف دیکھیں تو ہمارے سکھ بھائی اس درد کو خوب سمجھتے ہیں۔ ہمارے کرسچن بھائی نے ابھی دیکھا ہے کہ 250 چرچ چند مہینے کے اندر جلا دیے گئے۔ اب دونوں طرف کے لوگ یا ہر طرف کے لوگ انسیکیور ہیں، اعتماد کی بے پناہ کمی ہے۔ ہم سب لوگوں نے اس بلی کو ضرور دیکھا ہے جو گھر جائے تو اچھل کے کاٹتی ہے، دیکھا ہے نا سب نے؟ اگر اس کو گھر جائے تو وہ خوفناک ہو جاتی ہے۔ اس بات کو خوب سمجھیے کہ ملک، اگر میں اس کو، میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بارود کے دہانے پر ہے، ایک چنگاری کی دیر ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، جو رائٹس ہوئے گجرات میں اس میں کتنے لوگ قتل کر رہے تھے؟ کیا پورا گجرات اٹھ کر کے ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی سب لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ بہت چھوٹی سی جماعت تھی، 4-5 ہزار لوگوں کی رہی ہوگی، اس نے اتنے ہزار لوگوں کا قتل کر دیا۔ اب اس کو اس طرح دیکھیے کہ 120 کروڑ لوگوں میں اگر صرف 1% لوگ کے اندر یہ فکر آ جائے کہ خدا نخواستہ وہ قتل کر سکتے ہیں تو 1,20,00,000 لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف دیکھیے، اگر ان کے اندر صرف 1% لوگ
کے اندر یہ بات آ جائے کہ وہ قتل کر سکتے ہیں تو کتنے لوگ ہوں گے؟ 2 لاکھ لوگ. ٹھیک اسی چیز کو آپ سکھ میں کر دیجیے، کرسچن میں کر دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ آگ لگ گئی تو دوسرا ہولوکاسٹ ہو جائے گا. یہ امن اور انصاف کی کانفرنس اسی سے بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، پرماننٹ شرمندگی سے بچانے کے لیے. جرمنی آج تک جب بھی کسی انٹرنیشنل فورم پر جاتا ہے تو اس کی نگاہیں ہمیشہ شرم سے جھکی ہوتی ہیں. آج تک وہ یہیں سے شروع کرتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں. تو ہم لوگوں کو اس ملک کو اس شرمندگی میں جانے سے بچانا ہے. اس کے بچانے کے راستے کیا ہیں؟ میں نے ابھی بات یہاں پہ قانون اور بہت اچھی بات کی گئی، میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بنانے والوں نے بہت اچھا قانون بنایا، بہت وائڈ لیٹیٹیوڈز دیے اور بہت زیادہ آزادی دی گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آزادیاں ختم کی جاتی رہیں. ڈیموکریسی کا کھیل، جیسا کہ پہلے کہا گیا، یہ کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ 2 لوگ پچ پر ہیں، باقی ٹیم آسانی سے بیٹھی ہوئی ہے پویلین کے اندر. ڈیموکریسی کا کھیل لگاتار کھیلا جانے والا کھیل ہے. اسے میں کہتا ہوں یہ فٹ بال کا کھیل ہے. کسی کو سینٹر فارورڈ میں کھیلنا ہے، کسی کو فارورڈ میں کھیلنا ہے، کسی کو گول کرنا ہے، کسی کو ٹیکل کرنا ہے، لیکن پوری کی پوری ٹیم لگاتار دوڑتی رہنی چاہیے. اگر نہیں دوڑے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اور یہ دوڑنا مسلمانوں کا دوڑنا نہیں ہے، یہ دوڑنا سکھوں کا، کرسچن کا، آدیواسیوں کا دوڑنا نہیں ہے. یہ سٹیزنز کا دوڑنا ہے، یہ شہریوں کا دوڑنا ہے، اس ملک کے سٹیزنز کو دوڑنا ہے. اس میں 120 کروڑ لوگوں کو دوڑنا ہے، اس میں 20 کروڑ لوگوں کو دوڑنا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کو دوڑنا ہے. اگر صرف ہم دوڑیں گے تو بات نہیں بنے گی، اگر صرف ہندو حضرات دوڑیں گے تو بات نہیں بنے گی. سب کو مل کر کے دوڑنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور سوال پوچھتا ہوں ہندوؤں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی. آزادی ملی، شیڈیولڈ کاسٹ کو ریزرویشن ہے. آزادی ملنے کے 8 مہینے کے بعد پریسیڈنشل آرڈر سے بائی نیم مسلمانوں کو اور کرسچنوں کو اس سے نکال دیا گیا. کس ہندو نے آواز اٹھائی اس کے خلاف؟ کس مسلمان نے آواز اٹھائی اس کے خلاف؟ اور یہیں سے وہ بنیادی غلطی ہے جو شروع ہو گئی ہے. اگر دستور نہیں بچائیے گا تو ختم ہو جائیے گا. ہند اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہ سکتا، یہ ملک اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہ سکتا.